بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ میرے بھائی اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج آپ کے سامنے اللہ کا ایک ایسا اسم ہے جس کو صفاتی نام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، یا وہابو۔ یہ یا وہابو کا وظیفہ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یا وہابو کس کو کہتے ہیں، کیونکہ میرے بھائی اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، جب تک اصل لفظ کے معنی کا پتہ نہ چلے، اس کی حقیقت کا پتہ نہ چلے، اس کی سمجھ صحیح نہ آ سکے، تو پھر اس کی عبادت تو ٹھیک ہے، عبادت ہوگی، لیکن لذت نہیں آئے گی، پھر مزہ نہیں آتا اگر پوری سمجھ نہ آئے تو یا وہاب جو لفظ ہے یہ اللہ کا نام ہے، اور یا وہابو کا معنی ہے کہ بہت دینے والے، اے بہت دینے والے۔ ایک بات تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی آدمی آپ سے پوچھے کہ آپ کے اللہ کا نام ہے یا وہابو، تو آپ بتا دیجئے کہ یا وہابو کس کو کہتے ہیں۔ یہ بڑا کامن سوال ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں۔ آج جو مجھے سن رہے ہیں، اپنے گھر والوں سے پوچھ لے، اگر مرد ہے تو بیوی سے پوچھے، بیوی مرد سے پوچھے، اپنے بیٹوں سے پوچھے، اپنے باپ سے پوچھے، اپنی ماما سے پوچھے کہ وہاب کس کو کہتے ہیں۔ نام تو سب نے سنا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے، چکھا ہوا ہے، ہر وقت سنتے ہیں۔ اس کی حقیقت تو بتاؤ، اس کا معنی کیا ہے، کس کو کہتے ہیں یا وہاب؟ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ اللہ کا نام ہے اور اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ یا وہاب کا جو لفظ ہے یہ ہبہ سے نکلا ہے۔ ہبہ اکثر آپ جانتے ہوں گے، زمینیں ہبہ کی جاتی ہیں، اس کا بغیر لین دین کے کسی کے اوپر، ویسے اللہ پاک کی جانب سے یہ ایک یا وہاب کا لفظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دنیا کے اندر زمین کو ہبہ کرتے ہیں والدین کہ میں نے اس کو یہ ہبہ کر دی، یا کوئی اور آدمی کسی کو ہبہ ہوتا ہے کسی کو بلا معاوضہ کسی کو کوئی چیز دے دینا، اور جو چیز بھی دینا وہ کوئی کسی قسم کی مجبوری کی وجہ سے نہ دے، اپنی مرضی سے دے اور خوشی سے دے، اور آگے سے کسی قسم کا مطالبہ بھی نہ ہو کہ بھائی تم نے یہ کام کرنا ہے تب میں آپ کو دوں گا، یہ تب ہبہ ہوگا۔ ہبہ جو ہے یہ بلا معاوضہ کسی کو کوئی چیز دے دینا اور خوشی سے دے دینا۔ یہ لفظ ہبہ وہاب سے نکلا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ رب العزت ہر چیز، ہر نعمت، آنکھیں، دماغ، پاؤں، ہاتھ، دل، گردے، جگر، والدین، زمین، دنیا، سورج، چاند، ستارے، سبزہ، پھل، گندم اور مختلف چیزیں ہیں، یہ سب اللہ کی جانب سے ہمیں یہ ہبہ ہے۔ کوئی معاوضہ اللہ نے، دیکھ لو ہم کتنی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ سلب کر لیتا ہے چیزیں؟ نہیں کرتا۔ یا وہاب ایک بہت بڑی صفت ہے اللہ کی، خدا کی قسم۔ اگر انسان سوچنے والا ہو
تو اس ایک صفت پر غور کرنا شروع کر دے تو انسان کا بچہ بن جائے، انسان کو اصل حقیقت کا پتہ چل جائے کہ مجھے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کرتا کچھ نہیں تو میرا سانس بھی چل رہا ہے، مجھے کھانے کے لیے بھی مل رہا ہے، دنیا بھی میری عزت کر رہی ہے، میرے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں ہیں، باپ ہے، بھائی ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہیں، یہ سب کچھ اللہ کی جانب سے ہے میرے بھائی اور دوستو۔ یہ اللہ کا جو نام ہے یا وہابو، یہ اس کے صدقے سے سب کچھ مل رہا ہے، یہ اس کے صدقے سے سب کچھ مل رہا ہے۔ ہمارا کیا کمال، ہماری کیا طاقت ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں؟ کتنا کر رہے ہیں سوچ لو۔ گناہ سارے آپ کر رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، حق تلفی، اپنی بیٹیوں کو حق نہیں دیتے زمینوں کا، اپنی بیٹیوں کو حق نہیں دیتے، اگر وہ خدا نہ کرے مانگ ہی لے تو وہ ان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس سے رابطہ ختم کر دیتے ہیں کہ اس نے مانگا کیوں ہے، حالانکہ دین کے اندر اس کا حق ہے مانگنا، وہ مانگ سکتی ہے، مانگنے سے پہلے اگر حلال کا ہو تو وہ بن مانگے اس کو دے دے، کیونکہ کچھ حدیں ہیں اللہ نے رکھی ہوئی، میرے نبی کا فرمان ہے یہ۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ باتیں بڑی تفصیلاً انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں گی۔ تو آج ہے یا وہابوں کا وظیفہ۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس کے اندر بڑا راز ہے۔ نماز مغرب کے بعد جب آپ نماز ادا کر لیں، اس کے بعد جن گھروں کے اندر پیسے کی کمی ہے، عزت نہیں، بے شمار حاجتیں ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی، بیٹیوں اور بیٹوں کی شادی نہیں ہو رہی، گھر کے اندر بیماری ہے، دکھ ہے، تکلیفیں ہیں، اور کوئی لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، تو ان سب سے چھٹکارے کے لیے میرے بھائی اور دوستوں، نماز مغرب کے بعد جب آپ بالکل نماز سے فارغ ہو جائیں تو اسی جگہ بیٹھ جائیں اور اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر 3 بار درود شریف پڑھ لیں، اور درود شریف درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یا وہابوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، پھر آخر میں درود شریف پڑھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر عاجزانہ فقیرانہ مانگنا ہے میرے بھائی، ایسے مانگنا ہے جیسے ایک فقیر کسی کے گھر آ کر مانگتا ہے۔ آپ نے اللہ کے سامنے، اللہ کے گھر سے اللہ کے سامنے حاضر ہو کر فقیر بن کر مانگو، جس چیز کی میرے بھائی طلب ہے بس آپ کی زبان سے نکلنے کی دیر ہے، اللہ رب العزت اسی وقت فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، اور اسی وقت آپ کے اوپر رحمت اور برکتیں اللہ کی طرف سے رم رم اور چھم چھم نازل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے اندر بڑی طاقت ہے، اور یہ بڑا مجرب اور طاقتور اور آزمودہ وظیفہ ہے میرے بھائی اور دوستو۔ یا وہابوں کی میں نے آپ کو حقیقت بتائی ہے کہ کہتے کس کو ہیں، کم از کم آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا، پھر مزہ آتا ہے، لذت آتی ہے وظیفہ کرنے کی، اگر سمجھ نہ آئے تو پھر وہ مزہ نہیں آتا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں میں شیئر کرو۔ جو نئے لوگ ہیں وہ کمنٹ سیشن میں اپنا نام لکھیں، اور اس کے بعد چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم ان کو اجازت دے سکیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔